بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو لوگ جادو ٹونے اور بندش کے وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ جادو ٹونا اور بندش ایک حقیقت ہے جن سے اکثر انسان مختلف وجوہات کے بنا پر متاثر ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں ان چیزوں سے بچنے اور ان کا توڑ کرنے کے لیے بہت سی دعائیں اور وظائف کیے گئے ہیں۔ اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے شیطانی عمل سمجھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جادو اور اس کی حقیقت کے بارے میں واضح ہدایات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے اور جادو ٹونے سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث میں چند اہم دعائیں اور وظائف ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، ایک ایسا واقعہ تلاش کیا جا چکا ہے جس سے جادو ٹونے اور بندشوں کے توڑ کا مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اہم واقعہ بیان کرتا ہوں جو جادو سے بچاؤ کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ ہے جس میں جادو اور ٹونے کا اثر آپ پر آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور صحیح عمل کے ذریعے اس کا توڑ کیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی مدد اور قرآن کی تلاوت سے جادو کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جادو کا اثر اور اس کا توڑ کس طرح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران ایک وقت ایسا آیا جب آپ کو جادو کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جادوگر نے جادو کیا تھا جس کے وجہ سے آپ کی جسمانی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمولی کام بھی کرنے میں مشکل پیش آ رہے تھے۔ جادو کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ آپ کی طبیعت پر گہرا اثر پڑ گیا۔ اس صورتحال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ورد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اللہ کی طاقت پر کامل یقین تھا اور انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اللہ کے طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی طاقت کے بارے میں بتایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ دونوں صورتیں جادو، شیطانی اثرات اور ہر قسم کے برے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دی گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صورتوں کا ورد کرنا شروع کیا اور بہت جلد جادو اثر ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جادو کو توڑ دیا اور صحت یابی ہو گئی۔ آپ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سورۃ الفلق کا ورد کریں اور سورۃ الناس کا ورد کریں، کیونکہ یہ ورد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ سورۃ الفلق آپ ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو معزز سامعین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جادو کو توڑ دیا اور صحت یابی حاصل کر لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان اللہ کی مدد طلب کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور جادو یا شیطانی اثرات توڑ دیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ دلیل ملتا ہے اور سبق حاصل ہوتا ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی طاقت، یہ صورتیں جادو، شیطانی وساوس، اثرات اور ہر قسم کے
برے اثرات سے بچانے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں لے آتی ہے، وہ جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، بشرطی کہ بندہ اللہ سے پناہ طلب کرے اور اس کے راستے پر چلے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور دعائیں اس طریقے سے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا کلام اور دعاؤں کے ذریعے انسان کو ہر قسم کی مشکلات، جادو اور شیطانی اثرات سے نجات ملتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ورد کرتے رہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی روشنی میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے ان سورتوں کا ورد جادو اور شیطان کے اثرات سے بچاؤ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ آیت الکرسی کا ورد کریں، روزانہ 5 نمازوں کے بعد آیت الکرسی کا ورد کریں۔ یہ آیت جادو اور ہر قسم کے شیطانی طاقت سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو معزز سامعین اکرام، دعا اور اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جب بھی آپ کو جادو یا شیطانی اثرات کا سامنا ہو، آپ کو اللہ کے سامنے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان دعاؤں کا ورد کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر مبنی ہو۔ دعا: اللہم انی اعوذ بک من شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها اللہم انی اعوذ بک من شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها اللہم انی اعوذ بک من شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها اللہم انی اعوذ بک من شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها، اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں ہر جاندار کے شر سے جس کا تم نے نکیل پکڑی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو کے اثرات سے بچاؤ کا واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کے کلام کا خاص طور پر سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت جادو اور شیطانی اثرات سے نجات کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ان صورتوں کا ورد روزانہ کم از کم 3 مرتبہ کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا انسان کو ہر قسم کے برے اثرات سے بچاتا ہے۔ آپ بھی ان دعاؤں اور صورتوں کا ورد کر کے اپنے آپ کو جادو اور شیطان سے بچا سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، جادو ٹونے اور بندش کے ایک حقیقت یہ ہے کہ جن سے اکثر انسان مختلف وجوہات کے بنا پر متاثر ہوتا ہے، تو اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے شیطانی عمل بھی سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جادو اور اس کی حقیقت کے بارے میں واضح ہدایات ہیں۔ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اور جادو ٹونے سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث میں چند اہم دعائیں اور وظائف ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جادو ٹونے کا سامنا ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے مدد طلب کی۔ آپ نے قرآن کا ایک خاص حصے کا بار بار ورد کیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق بتاتا ہے کہ اللہ کے کلام میں ہی وہ طاقت ہے
جو تمام تر جادو اور شیطانی اثرات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ انسانی شیطان اور جادو کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ تو معزز سامعین اکرام، جادو ٹونے اور بندش کا توڑ کرنے کے لیے یہ مخصوص صورتیں، مخصوص وظائف، یہ دونوں صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا جادو ٹونے اور شیطان اور تمام قسم کے بندشوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اہم صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کی تلاوت انسان کو شیطان کے ہر قسم کے شر سے بچاتی ہے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس کو 3 بار پڑھ کر دم کریں اور جسم کے تمام حصوں پر پھونکیں، خاص طور پر سر اور سینے پر۔ آپ اسے صبح و شام پڑھ سکتے ہیں، اور اگر مشکل زیادہ ہو تو 11 بار پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھیں۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی فضیلت والی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار صفات بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کا ورد انسان کو جادو اور شیطانی اثرات سے بچاتا ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے جسم پر دم کریں۔ یہ عمل آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے آئے گا اور جادو یا بندشوں کا اثر ختم کرے گا۔ سورۃ یاسین کا وظیفہ کریں۔ سورۃ یاسین کو دل کی سورت کہا جاتا ہے، اور اسے بہت سے مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس سورت کا ورد دل کو سکون بخشتا ہے اور جادو کے اثرات کو دور کرتا ہے۔ سورۃ یاسین کو 3 مرتبہ مسلسل پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، یا اللہ میرے جسم و جان کو ہر قسم کی بندش اور جادو سے محفوظ فرما دے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے بعض دعائیں بھی جادو اور ٹونے سے بچنے کے لیے تعلیم دی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر جاندار کے شر سے جس کا تم نے نکیل پکڑی ہو۔ یہ دعا روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر خود پر دم کریں اور اس کے اثرات دیکھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، وہ ہر عہد توڑنے والے اور ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ معزز سامعین اکرام، اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ ہر قسم کے شر سے بچانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا وظیفہ نازل کیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثرات ختم ہوئے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور مخصوص دعاؤں سے جادو اور بندش کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، جادو ٹونے اور بندشوں سے بچنے اور ان کا توڑ کرنے کے لیے قرآن کریم کی کچھ صورتیں اور دعائیں اہم ہیں، جیسا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان کی تلاوت شیطانی اثرات سے بچاتی ہے۔ آیت الکرسی جادو اور شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ سورہ یاسین روحانی سکون اور مشکلات سے نجات ہے۔ دعائے معصور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جادو سے بچنے کے لیے بہت مفید ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ ان دعاؤں اور وظائف کو باقاعدگی سے پڑھ کر جادو ٹونے اور بندشوں سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور حفاظت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو معزز سامعین اکرام، جب بھی آپ کو جادو یا شیطانی اثرات کا سامنا ہو، آپ کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کی مدد کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ ان دعاؤں اور صورتوں کا ورد کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہر قسم کے جادو سے، بندش سے اور شیطانی وساوس کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔